بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل بہت سے لوگ آتے ہیں اور ان کی ایک ہی بات ہوتی ہے کہ جی ہمارے گھروں میں بچے ہیں اور کاروبار نہیں، بچے آنکھیں نہیں لگتے، بچے بات نہیں مانتے، آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے رہتے ہیں، تنگ دستی ہے، بے روزگاری ہے، کوئی کاروبار نہیں اور قرض پہ قرض چڑھ گئے ہیں، بڑے مسائل ہیں، بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، رشتے نہیں آتے، تو قاری صاحب حساب لگائیں کیا یہ مسئلہ کیا ہے؟ اصل میں یہ فتنے کا دور ہے، یہ دجالی دور ہے۔ یہاں پر جادوگر بہت بیٹھے ہوئے ہیں جو شیطانی عمل کرتے ہیں۔ ایک تو آلریڈی ہم خود ہی ہمارے ماشاءاللہ اعمال ایسے ہیں کہ شیطان ہمارے پاس سے بھی نہیں گزرتا۔ شیطان تو اس کے پاس جاتا ہے جس کا لگاؤ رحمان کے ساتھ ہو، شیطان تو وہاں وار کرتا ہے۔ ہم تو خود ہی غافل ہیں اللہ کی یاد سے، نہ نماز پڑھنی، نہ قرآن پڑھنا، قرآن کو الماری میں سجا کے رکھ دیا اور اپنے مقصد کے لیے بس قرآن پڑھ لیا، باقی ناپاکی کا کوئی پتہ نہیں کہ سر پہ دوپٹہ ہے یا نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ حالات دن پر دن خراب ہوتے جا رہے ہیں، ہر کوئی اپنی مست میں ہے۔ اتنی تباہی ہونے کے باوجود بھی، اتنی بربادی ہونے کے باوجود بھی لوگوں کو یہ شعور نہیں آ رہا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ بس یہی نہیں بات سمجھتے۔ اب جب ہر انسان، ہر بندہ دن رات موبائل دیکھتا رہے گا، موبائل ہی دیکھتا رہے گا، اور یہ پریشانیاں تو پھر آتی رہتی ہیں، یہ سب کچھ تو ہوگا اور مزید ہوگا، یہ بربادی مزید ہونی ہے، ابھی تو بہت کچھ ہونا ہے۔ لوگ تو یہ کہتے ہیں نا جب دجال آئے گا تو یہ ہوگا، دجال کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا۔ اتنا لمبا جا رہے ہو خدا کے بندو، اس وقت نہ ہم ہوں گے نہ تم ہوں گے، پتہ نہیں کون لوگ ہوں گے اس وقت۔ آج کی سوچو، ابھی کی سوچو کہ ابھی جو حال ہے ہمارا اس کو ہم کیسے ٹھیک کریں۔ ابھی بھی ہزاروں دجال ہمارے اوپر مسلط ہیں، ہزاروں دجال ہمارے اوپر مسلط ہیں جو ہمارا خون پی رہے ہیں۔ پھر یہ شیطان لوگ، جادوگر لوگ اپنی مفاد کی خاطر اور پیسے کی خاطر لوگوں کی تباہی کر رہے ہیں، اور خود تھوڑی کرتے ہیں، عورتیں جاتی ہیں تو تباہی ہوتی ہے نا۔ کس کا گھر برباد کرنا ہے، کس کو اجاڑنا ہے، کسی کا کیا کرنا ہے، تو یہ سلسلہ تو جاری ہے، کیونکہ دماغ میں بس یہی آتا ہے۔ یہ سب شیطانی جادو ہے، شیطانی عمل ہے جو ہمارا یہ حال ہے، ورنہ اللہ جو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، وہ تو سب کو رزق دیتا ہے۔ بیمار ہو اللہ شفا دیتا ہے، بھوک لگی ہو اللہ پیٹ بھرتا ہے، پیاس لگی ہو اللہ پیاس بجھاتا ہے۔ وہ تو ایسا مہربان ہے، کریم ہے۔ جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارے کچھ اپنے ہی اعمالوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا ان سب فتنوں سے بچنے کے لیے، سب آفتوں سے بچنے کے لیے تنگ دستیاں دور ہو جائیں، خوشحالیاں آ جائیں، آپ کے اوپر کبھی بھی جادو نہ ہو، کبھی بھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی کوئی تعویذ ایسا دے دو قاری صاحب کہ ہمارے پر جادو نہ چلے۔ کوئی پڑھتے ہوئے موت آتی ہے، پڑھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، پڑھو۔ قرآن کس لیے اللہ نے بھیجا ہے؟ پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، عمل کے لیے، جس سے ہم بالکل ہی بے خبر ہیں۔
سورہ کہف آیات نمبر 1 سے لے کے 10 تک آپ نے روزانہ کم سے کم روزانہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو ایک بار روزانہ پڑھنا شروع کر دیں. روزانہ پڑھیں. اجی قاری صاحب کتنے دن پڑھیے؟ کتنے دن کیا مطلب کتنے دن؟ شیطان کبھی اپنی حرکتوں سے باز آیا ہے؟ وہ تو تیار ہوتا ہے کہ بندہ بے خبر ہو اور میں اس پہ حملہ کروں. لہذا آپ ہر روز روزانہ کا معمول بنا لیں کہ صبح کے وقت یا رات کے وقت سورہ کہف آیات نمبر 1 سے 10 تک آپ پڑھیں. پڑھ کر پانی پہ دم کریں، سب کو پلائیں، اللہ سے دعا کریں. انشاءاللہ گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں، دولت ہی دولت. جو آپ کی دلی تمنا پوری ہوگی. کوئی آپ کے اوپر جادو نہیں چلے گا، نہ شیطانی عمل ہوگا، نہ جنات کا حملہ ہوگا. یعنی کہ ہر آفت، ہر مصیبت، ہر حادثے سے بچیں گے آپ. برے حادثے، برا جو مصیبت آنے والی ہے، خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، کوئی بڑا حادثہ ہونے والا ہے، بڑی مصیبت آنے والی ہے، ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے خدا کی قسم یہ واحد ذریعہ ہے آپ کے پاس. واحد ذریعہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت پہ ایک وقت وہ آئے گا جو دجالی دور ہوگا، فتنے کا دور ہوگا. اس کو صرف وہ ہر روزانہ سورہ کہف کی آیت نمبر 1 سے لے کے 10 تک جو ہے یہ روزانہ پڑھے، اس پہ کوئی جادو کا اثر نہیں ہوگا. کسی قسم کا ہر فتنے سے بچے گا. تو یہ آپ روزانہ کریں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ظالموں کے شر سے بچائے. آپ کمنٹس میں جائیں، اپنا نام لکھیں، اپنے شہر کا نام لکھیں اور ہو جائیں دعاؤں میں شامل. اللہ حافظ.